ان ساری آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا وہاں پر ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، تبھی ابلیس کو راندہ درگاہ کیا گیا۔ اب یہاں پر جو ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، اور واقعہ لکھ کر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھتے ہیں۔ ان کا ایک خادم تھا ایاز۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ اگر شیطان یا ابلیس سلطان محمود غزنوی کے خادم ایاز سے سبق سیکھ لیتے تو وہ آج راندہ درگاہ نہ ہوتے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ شیطان ظاہر بات ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور راندہ درگاہ ہوا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر شیطان ایاز سے سبق سیکھ لیتے جو سلطان محمود غزنوی کا خادم تھا، اگر اس سے سبق سیکھ لیتے تو وہ آج راندہ درگاہ نہ ہوتے۔ وہ سبق کیا تھا؟ وہ سبق یہ ہے، یہ واقعہ ہے، سلطان محمود غزنوی جو تھے نا جی، یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں اور بڑے مجاہد سپہ سالار تھے۔ انہوں نے مختلف جگہوں کو فتح کیا، مختلف ملکوں کو فتح کیا۔ ان کا ایک خادم تھا ایاز اس کا نام تھا، یہ اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور اس کو اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ بٹھانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بڑے دانا تھے، بڑے عقل مند تھے اور بڑے حکمت اور بصیرت والے لڑکے تھے۔ ایاز اس کا نام تھا۔ اس پر علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ شعر اسی ایاز کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ بہرحال اس کو سلطان محمود غزنوی جو تھے بڑی اہمیت دیتے تھے، اور اس کو اہمیت دینے کی وجہ سے اس کے جو وزراء تھے وہ اس سے بڑا حسد کرتے تھے اور وہ اس کو بہت برا بھلا کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک وزیر نے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس بادشاہ کی کہ ایک چھوٹے سے لڑکے کو وزیروں کے اوپر بھی فوقیت دے رہا ہے، اور بادشاہ کو اس کی بات بہت بری لگی۔ تو ایک وقت ایسے آیا کہ بادشاہ نے سوچا کہ یار ان کو اس کا سبق سکھانا چاہیے، ایک امتحان لینا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ ایاز جو ہے اس کی فضیلت اور اس کی فوقیت ان وزراء کے اوپر کتنی زیادہ ہے۔ تو ہوا یوں کہ سلطان محمود غزنوی چونکہ جنگ کے عادی تھے، مجاہد تھے، ہندوستان پر حملہ کیا اور سومناتھ کا بت جب توڑا گیا تو وہاں پر جتنے بھی ہیرے جواہرات تھے نا جی وہ سارے سمیٹ کر افغانستان لائے گئے، چونکہ سلطان محمود غزنوی کا تخت جو تھا وہ افغانستان میں تھا۔ جب وہ ہیرے جو ہیں سلطان محمود غزنوی کے قدموں پر ڈھیر کر دی گئے تو اس میں ایک بہت ہی قیمتی ہیرا تھا جو سلطان محمود غزنوی کو پیش کیا گیا۔ اب سلطان محمود غزنوی نے ان وزراء کا امتحان لینا چاہا کہ تم اس کو بیوقوف کہتے ہو حالانکہ یہ ایک دانا شخص ہے، کیوں نہ میں ایک امتحان لے لوں تاکہ اس امتحان کے ذریعے ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ایاز کتنا دانا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک خادم کو بلایا، خادم کو بلا کر کہا کہ بھئی ایک پتھر لے کر آؤ اور ایک ہتھوڑا لے کر آؤ۔ لہٰذا ایک پتھر اور ایک ہتھوڑا لے کر آئے، اور سلطان محمود غزنوی نے اپنے سارے وزراء کو بلایا، وہ ہیرے کو بھی وہاں رکھا، پتھر کو بھی وہاں رکھا اور ہتھوڑے کو بھی وہاں رکھا، اور ایک وزیر کو بلایا، وہ بلا کر کہا کہ بھئی یہ ہیرا جو ہے یہاں اور پڑا ہوا ہے، یہ ہتھوڑا ہے، یہ پتھر ہے، اس ہیرے کو اس پتھر کے اوپر رکھو، ہتھوڑے سے مار کر اس کے ٹکڑے کر دو۔ تو وزیر نے انکار کر دیا۔ وزیر نے کہا حضرت یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بڑا قیمتی پتھر ہے، اس کو تو آپ کے تاج میں ہونا چاہیے، میں اس کو نہیں توڑوں گا۔ اس نے انکار کر دیا۔ دوسرے وزیر کو بلایا، دوسرے نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو تو آپ کے تخت کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، تو بڑا قیمتی ہیرا ہے، اس کو میں نہیں توڑ سکتا ہوں۔ ایک ایک کر کے وزیر آتے رہے، سب نے انکار کر دیا۔ آخر میں ایاز کو بلایا سلطان محمود غزنوی نے اور کہا کہ بیٹا یہ پتھر کو توڑ دو۔ ایاز نے جناب اس پتھر کو ادھر رکھا اور ہیرے کو اس پتھر کے اوپر رکھا، اور جناب ہتھوڑے سے وار کر کے اس ہیرے کے ٹکڑے کر دیے۔ اب سارے وزراء جو ہے پریشان ہے کہ اتنا قیمتی ہیرا جو ہے اس بیوقوف نے توڑ دیا۔ اب سلطان محمود غزنوی جو تھا اس نے پوچھا اس سے کہ بیٹا میں نے تمہیں اس کو توڑنے کا حکم دیا، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ قیمتی ہیرا ہے، تم نے اس کو کیوں توڑا؟ تو اس پر ایاز نے کہا کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ ہیرا جو ہے یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن آپ میرے مالک اور آپ میرے آقا ہیں، آپ کا حکم اور آپ کی فرما برداری اور آپ کا حکم اس پتھر کی قیمت سے کئی گنا زیادہ میرے لیے قیمتی ہے، لہٰذا آپ کے حکم کی قیمت کی وجہ سے میں نے اس پتھر کو توڑ دیا۔ اب جا کر جناب حالات کھلے اور واقعات کھلے اور ان وزراء کو سمجھ میں آئی کہ یہ کتنا دانا آدمی تھا۔ یہ سوچ جو اس کے دماغ میں چل رہی تھی یہ سوچ ہمارے دماغ میں نہیں چل رہی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شیطان اس سے سبق سیکھ لاتا، چلو اس کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا، چلو آگ کو مٹی کے اوپر فضیلت ہے، لیکن اس کو یہ تو دیکھنا چاہیے تھا کہ حکم دینے والی ذات کون ہے، حکم مجھے کون دے رہا ہے اور کس لیے مجھے حکم دے رہا ہے۔ مجھے اپنی خلقت اور اپنی ذات کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، مجھے بنانے والا بھی تو وہی ہے، لہٰذا مجھے اس خالق کی طرف دیکھنا چاہیے جس خالق نے مجھے بنایا ہے، اور اس کے حکم کی قدر و قیمت اور اس کی ویلیو اور اس کی حیثیت کی طرف دیکھنا چاہیے، اور اس کی قدر و قیمت کی طرف دیکھ کر مجھے اس خاکی کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے۔
تو یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے سلطان محمود غزنوی کا، تاکہ ہم لوگ بھی اس چیز کو سمجھ جائیں۔ بہرحال شیطان نے جو ہے نا جی، ابلیس نے انکار کر دیا، اور نتیجہ پھر یہ ہوا کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ اب موضوع سخن اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہے، تھوڑا سا رہ گیا ہے رکوع ہونے میں۔ وَقُلْنَا یا آدم، ہم نے کہا کہ اے آدم